حضرت خواجہ معین الدین چشتی، جنہیں ہند الولی کہا جاتا، جنہیں عطائے رسول کہا جاتا۔ ہند الولی یعنی ہندوستان کے راجا، عطائے رسول یعنی رسول اللہ کے عطا سے یہاں پہنچے ہندوستان۔ آپ کو کبھی یہ سوال آیا کہ ہر کوئی مدینے جانا چاہتا ہے، لیکن مدینے سے خواجہ غریب نواز ہندوستان کیوں آئے؟ ہندوستان آنے کی وجہ کیا؟ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی آپ حج کو گئے تھے اور خواب میں دیکھتے مدینے میں آرام کر رہے تھے، جب حج کے احکامات سارے ہو چکے تھے، اب حضور سے ملنے کی باری آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے ہی آپ سوئے تھے، تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار نصیب ہوتے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے۔ شیطان حضور کا چہرہ نہیں لے سکتا، وہ سچا خواب ہوتا ہے جس میں حضور تشریف لاتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ اے معین الدین، اے دین کی مدد کرنے والے معین الدین، جاؤ ہندوستان تمہیں جانا ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نیند سے بیدار ہوتے اور یہ خواب کس چیز کا تھا، پھر آپ پھر سے سو جاتے، دوسرے دن ہوتا، دوسرے دن آپ کو وہی خواب دوبارہ دکھتا ہے، معین الدین ہمیں تمہیں ہندوستان جانے کہا تھا، تم ابھی تک تیاری نہیں کرے۔ حضرت خواجہ معین الدین پھر بیدار ہوتے، پھر تیسرے دن وہی خواب ہوتا۔ خواجہ معین الدین چشتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے کہ یا رسول اللہ، ہندوستان کہاں ہے مجھے نہیں پتا، راجستھان کہاں ہے مجھے نہیں پتا، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اجمیر کہاں ہے، وہاں کی زبان کیا بولی جاتی، وہاں کیسے لوگ ہوتے، کیا کھاتے، کیسے رہتے، وہاں کا رہن سہن کیسا ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہندوستان ہے، خواب کے حالت میں ہندوستان دکھا رہے، ہندوستان کا پہاڑی علاقہ دکھا رہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیر کے پہاڑ تک بتا دی، وہاں کی زبان تک سکھا دی، وہاں کا لوگوں کا نظریہ بتا دیا، وہاں کیسے اچھوت چھوت کے لوگ رہتے ہیں جو ایک دوسرے کو پناہ نہیں دیتے، وہاں محبت اور اخلاق نہیں ہے، وہاں امن کا دست نہیں ہے، وہاں جا کے تم دین کی دعوت دو اور لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاؤ۔ خواجہ معین الدین چشتی اسی خواب کی تعمیر کرتے ہوئے اپنے پیر و مرشد خواجہ سید سید عثمان ہارونی کے دروازے پہ جاتے اور کہتے کہ مجھے حضور کا خواب آیا تھا، حضور نے ہندوستان جانے کہا، آپ نے اجازت لے کے ہندوستان کی طرف رخ کیا۔ اس وقت ہندو سمراٹ کے پرتھوی راج چوہان کا ہندوستان پہ راج چلتا تھا۔ آپ ہندوستان آئے، دین کی تبلیغی کیے، لوگوں کو اپنے اخلاق بتائے، اور کسی کو نہیں کہا کہ تمہارا دین جھوٹا ہے، خراب ہے، بس آپ کے اخلاق دیکھ کر لوگ آپ کے قریب آئے۔ جیسے کہ آپ نے غریبوں کو کھانا کھلایا، تو ہندوستان میں یہ رواج تھا چھوت اچھوت کا، اونچ نیچ کا، بڑی جات چھوٹی جات پر حملہ ہوتے تھے، تو آپ نے ہر ایک کو پناہ دینا چاہا، تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے اخلاق کتنے نیک ہے، تو لوگوں نے آپ سے متاثر ہو کے 90 لاکھ لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کے ہاتھوں پہ 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور اس طرح سے آپ نے ہندوستان کو پسند کیا اور اجمیر میں بس کر دین کی تبلیغی کی، اور آج کا فیض آج بھی جاری ہے۔ اسی لیے آپ کو غریب نواز اسی لیے بھی کہا جاتا کہ غریبوں کو نوازنے والے، غریبوں کو ایمان کی دولت سے نوازنے والے، اسی لیے آپ کو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں۔ آپ کے لقب کئی ہے، ہند الولی کہا جاتا ہے، عطائے رسول کہا جاتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی کہا جاتا ہے۔ معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کی خدمت کرنے والا، دین کی مدد کرنے والا۔ غریب نواز اسے کہا جاتا ہے جو غریبوں پہ نوازے، جو غریبوں کو ایمان کی دولت سے نوازے، اللہ کی عطا سے۔ سب کچھ جو بھی ہو رہا تھا اللہ کی عطا سے اور رسول اللہ کی دعا سے۔ دیکھو نا ہم کتنے قسمت والے ہیں، آدم علیہ السلام آئے تو ہندوستان آئے، خواجہ غریب نواز آئے تو ہندوستان آئے، اور آنے والے امام مہندی بھی آئیں گے تو ہندوستان سے ہی آئیں گے، ہندوستان میں پیدا ہوں گے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی مسلمان ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ایسے ہی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں گے۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد ضرور رکھیں۔